بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے آخری مسلمان جنتی کے بارے میں۔ ناظرین گرامی، وہ آخری مسلمان خوش نصیب جنتی کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جہنم سے نکلے گا اور پھر کس طرح سے وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کو بڑا مہربان اور رحیم و کریم پائیں گے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت اس جنتی کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ مزید بات کرنے سے پہلے ہماری اپنے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے اس چینل قدرت وائس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے شخص کا حال یہ ہوگا کہ وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا اور جہنم کی آگ اسے جلسا رہی ہوگی۔ بالآخر جب وہ جہنم سے بمشکل نکل پائے گا تو جہنم کی طرف دیکھ کر بے اختیار کہے گا، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے مجھے تجھ جہنم سے نجات عطا فرمائی، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت بخشی ہے جو اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ پھر اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب العالمین، آپ مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سایہ میں بیٹھوں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی، اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ وہ شخص کہے گا، نہیں پروردگار، اور مزید سوال نہیں کروں گا۔ وعدہ کرے گا، چنانچہ اللہ کریم اس کی معذرت کو قبول فرمائے گا کیونکہ وہ اس کی بے صبر طبیعت سے واقف ہے، اور اسے اس کے مطلوبہ درخت کے نیچے پہنچا دے گا۔ وہ شخص اس کے قریب جا کر اس کے سایہ میں بیٹھے گا اور وہاں موجود پانی پیے گا۔ پھر اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوسرا درخت لایا جائے گا جو پہلے درخت سے اور اچھا ہوگا، تو پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا؟ اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو پھر تو کوئی اور سوال تو نہیں کرے گا؟ چنانچہ پھر وہ شخص سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی بے صبری کو جانتے ہوئے چشم پوشی فرما کر اسے اس درخت کے قریب پہنچا دے گا، اور وہ اس کے سایہ اور پانی سے فائدہ اٹھائے گا۔ پھر ایک تیسرا درخت جنت کے دروازے کے بالکل قریب نمودار ہوگا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا، تو یہ شخص اس کے قریب جانے کی بھی درخواست کرے گا۔ بالآخر جب اسے اس درخت کے قریب پہنچا دیا جائے گا تو اسے وہاں جنت کی آوازیں سنائی دے گی، تو وہ درخواست کرے گا کہ اے رب العالمین، اب بس مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ آخر تیرا سوال کرنا کب ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے دنیا کی 2 گنی جنت عطا کر دوں؟ تو وہ شخص حیرت زدہ ہو کر کہے گا کہ اے رب العالمین، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ اتنی روایت بیان کر کے اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگے اور حاضرین سے فرمایا کہ مجھ سے نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں۔ چنانچہ حاضرین نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح اس روایت کو بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا تھا، اور جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے ہنس رہا ہوں، کیونکہ جب وہ بندہ یہ عرض کرے گا کہ اے رب العالمین، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو رب العالمین فرمائے گا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں جس چیز کو چاہوں اس کو پورا کرنے پر قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس کا راضی اور خوش ہونا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع آخری جنتی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح
آخری جنتی کو جنت میں داخل فرمائے گا، جہنم سے نکالے گا۔ میرے رب کی شان ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا رحم فرمایا۔ ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ موضوع پسند آئے گا، اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنی رحمتوں سے نوازے، اور آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔